جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول اللہ اما بعد. اچھا سب سے پہلے ہم نا یہ 3 پوائنٹ کلیئر کر لیتے ہیں کہ ہم نے ابتدا کی 3 اقسام پڑھی. ابتدا کی 3 اقسام پڑھی کون کون سی؟ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت. دوسری قسم ابتدائے تلاوت درمیانے صورت. تیسری قسم ابتدائے صورت درمیانے تلاوت. ٹھیک ہے، یہ باتیں کلیئر ہو گئی. اب 4 پوائنٹ کے ساتھ اس کو سمجھ لیں. 4 پوائنٹ کے ساتھ ہم کلیئر کریں گے. ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، ایک بھی اس میں سے پوائنٹ لینا تو اس کے 4 پوائنٹ آگے سے نکالیں گے. ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، مطلب، حکم، وجوہ اور وجوہ کا حکم. ٹھیک ہے. جب سمپل حکم پوچھا جائے گا تو پھر تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے لگائیں گے حکم. ٹھیک ہے. جب وجوہ کا حکم پوچھا جائے گا تو پھر آپ اس وجوہ کا حکم بتائیں گے کہ ان وجوہات کا حکم کیا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے ابھی. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے اس کا مطلب ہم نے 2 پوائنٹ پڑھ لیے. 2 پوائنٹ پڑھ لیے کون کون سے؟ مطلب اور حکم. مطلب اور حکم. ابتدائے تلاوت، اب سنیں میں دہرانے لگا ہوں سبق، ذرا غور سے سنیے گا. ابتدائے تلاوت، ابتدا کی 3 اقسام ہے. ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، ابتدائے تلاوت درمیانے صورت، ابتدائے صورت درمیانے تلاوت. اوکے. اس کے بعد اب ان کو مطلب اور آپ کو اگزامپل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، مطلب تلاوت کی بھی ابتدا اور صورت کی بھی ابتدا. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. یہ ہے ایگزامپل کے ساتھ. اب آپ کو اس کی غلط مثال دیتا ہوں. مثلا آپ صبح اٹھے ہیں، آپ تلاوت کی ابتدا کرنے لگے ہیں اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا کوئی بھی سورہ شروع کرنی ہے، سورہ کہف پڑھنی ہے، کوئی بھی آپ نے کہف پڑھنی ہے، جو بھی کوئی اب آپ نے سورہ پڑھنی ہے تو آپ نے تلاوت کی شروع کرنی ہے اور آپ قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے کہا ہے کہ تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہے، حکم کیا ہے؟ تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہے. تو ہم تعوذ بھی پڑھیں گے اور بسملہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مطلب بھی سمجھ لگ گیا پہلے پوائنٹ کا اور حکم بھی سمجھ لگ گیا. مطلب کیا ہے؟ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، یعنی تلاوت کی بھی ابتدا اور سورت کی بھی ابتدا. اور حکم کیا ہے؟ تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہیں، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں. دوسرا کیا ہے؟ ابتدا کی دوسری قسم ہے ابتدائے تلاوت درمیانے صورت. ابتدائے تلاوت درمیانے صورت مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے تلاوت کی تو ابتدا کر رہے ہیں لیکن صورت کے شروع سے نہیں کی، درمیان سے کرتی. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے سورہ نبا کے درمیان سے کر لی یا کہیں کوئی کسی بھی سورت کے درمیان سے ہم نے تلاوت کر لی. تو اس کے اندر ہمارے پاس آپشن موجود ہے. اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں یا نہ پڑھیں، ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ دونوں طریقے ٹھیک ہے. اس کا حکم سمجھ لگ گیا، مطلب سمجھ لگ گیا کہ مطلب کیا ہے؟ تلاوت کی تو ابتدا لیکن صورت کے درمیان سے. حکم کیا ہے؟ تعوذ ضروری ہے، بسم اللہ میں اختیار ہے، تعوذ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اسی طرح جیسے میں نے غلط مثال دی ہے کہ آپ پڑھ لیں کہ قرآن کھولیں اور آپ شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا. تعوذ ضروری ہے، تعوذ لازمی پڑھنا ہے. بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اس میں آپ کو آپشن ہے. تھرڈ پہ ہے یعنی تیسری اقسام ابتدا کی، وہ ہے ابتدائے سورت درمیان تلاوت. یعنی سورت کی ابتدا تلاوت کرتے کرتے یعنی درمیان میں. اب آپ اس میں تلاوت شروع نہیں کر رہے، یہ بھی پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا کہ تیسرے پوائنٹ کے اندر، تیسری قسم کے اندر ہم تلاوت شروع نہیں کر رہے. سورت کا تلاوت کا درمیان ہے، سورت کا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، ہم کوئی بھی صورت کا اختتام کرتے ہیں اور جیسے ہم نے مثال کی بات ہم نے شروع کی ہوئی ہے، تلاوت ہماری چلتی آ رہی ہے چلتی آ رہی ہے چلتی آ رہی ہے اور ہم نے جو ہے وہ اس کو اختتام کیا ہے، کسی بھی صورت پہ اختتام کیا ہے جیسے ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے. اس پہ یا ولضالین سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے جیسے ہی آگے ولضالین آ گیا. ٹھیک ہے. ولضالین پڑھ لیا. اب تلاوت تو ہماری پہلے سے ہی شروع ہے، اس کا حکم ہم نے پہلے سے لگا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اب آگے ہم نے تلاوت کی تو ابتدا کی ہے، سورت شروع کرنی ہے، سورت شروع کرنی ہے تو اس میں کیا ہے، صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے. یعنی کوئی بھی سورت اگر پڑھتے پڑھتے ایک سورت ختم ہو گئی ہے، سمپل لفظوں میں یہ یاد رکھیں کہ پڑھتے پڑھتے کوئی سورت ختم ہو گئی ہے تو اس کو اس کے ساتھ دوبارہ تعوذ نہیں پڑھنا، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھنے کا. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب بھی سمجھ لگی اور حکم بھی سمجھ لگی، تینوں پوائنٹوں کا مطلب بھی سمجھ لگی اور حکم بھی میں نے بتا دیا ہے، ایگزامپل بھی دے دی ہے. ابھی بھی کسی کو اس میں کچھ بات نہ سمجھ لگی ہو تو وہ پوچھ لیں، انشاءاللہ ادھر ہی بات کلیئر کر لیں. جی جی کر سے بھی تھرڈ والا دوبارہ بتا دیں گے پلیز. ہاں، تھرڈ والا ہے ابتدائے سورت درمیانے تلاوت. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جس سوال میں ہی جواب چھپا ہوتا ہے. یہ سوال ایسے ہیں، ان کے سوالات میں ہی جواب ہے. ابتدائے سورت درمیانے تلاوت، اگر آپ کو پتہ ہے ابتدا کیسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سورت کیسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے درمیان کیسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے تلاوت کیسے کہتے ہیں، تو آپ اس چاروں لفظوں کو ملا کے بنا سکتے ہیں کہ ابتدائے سورت درمیانے تلاوت. کہ ابتدا سورت کی درمیانے تلاوت، درمیان تلاوت چل رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس طرح بھی پوائنٹ بنا کے اس کو سلجھا سکتے ہیں. یہ بات کلیئر ہوگی. مطلب کیا ہے ابتدائے سورت درمیانے تلاوت کا؟ مطلب کیا ہے کہ سورت کی ابتدا تلاوت کے درمیان سے، یا تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت کرتے کرتے سورت کی ابتدا ہو جائے. دونوں میں نے بتایا تو دونوں میں سے کوئی بھی یاد کر لیں کہ تلاوت کی سورت کی ابتدا تلاوت کے درمیان سے ایسے یاد کر لیں، یا تلاوت کرتے کرتے درمیان میں کوئی سورج شروع ہو جائے. یہ دونوں مطلب بن سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک آپ مطلب میں سنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ اپنا بھی کوئی سنا سکتے ہیں لیکن اس طرح کا ہو جس سے سمجھ لگے. اچھا جی، اس کے اندر اس استاد کا جی حکم کیا ہے؟ استاد جی جو درمیان والا پوائنٹ ہے اس میں آپ نے بتایا کہ تعوذ ضروری ہے، حالانکہ موسٹلی مطلب لوگ سارے کیا کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ سے ہی ڈائریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں، تعوذ نہیں پڑھتے ہیں. غلط ہے نا. تو یہی تو دیکھیں ابتدا کا باب اتنا اہم ہے، اسی لیے تو میں نے پہلے ہی اسی کو کہا ہے کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں. یہ بہت اہم باب ہے. ہم کیونکہ ویسے بھی ہم لوگ ابھی چل رہے ہیں نا، ہمارا چھوٹی صورت چل رہی ہے تو اس کے اندر کافی فائدہ ہو جاتا ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا ساتھ ساتھ ابتدا کا باب بھی کلیئر ہو جائے گا. یہ بڑا اہم باب ہے. یہ غلط کرتے ہیں جو کرتے ہیں کہ تلاوت کی شروع یعنی تلاوت انہوں نے شروع کرنی ہو تو بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو اگزامپل غلط دے کے بھی بتایا ہے کہ وہ اس طرح غلط پڑھتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے. سر ٹھیک جی ہے. جو درمیان والا پوائنٹ ہے اس کی مجھے یہاں تک یہ سمجھ آئی ہے کہ فار ایگزامپل ہم سبق ابھی آپ کو سنا رہے ہیں یا مطلب ہم خود تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی ناظرہ سنا رہے ہیں، تو اس دوران اگر ہم نے 5 منٹ کا بریک لیا یا 2 منٹ کا لیا یا جو بھی ہے، تو اس کے بعد جب ہم دوبارہ آغاز کریں گے تو بسم اللہ میں ہمارا اختیار ہوگا، تعوذ ہمارے لیے ضروری ہوگا. یہ چیز ہے، یہ پوائنٹ اس کے اوپر اتر ہے پورا. جی 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 جی، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے کہ مطلب آپ تلاوت کی ابتدا مطلب مثلا آپ نے ویسے ہی ایک آدھے منٹ کا بریک لیا ہے تو وہ چیز الگ ہے. جی لیکن آپ ایک ابتدا کرنے لگے ہیں، مثال کی بات ہے آپ آ، باقاعدہ طور پر تلاوت کرنے لگے ہیں، آپ آئے ہیں وضو کر کے آئے ہیں، آپ آ کے بیٹھے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، آپ اس کے بعد تلاوت کرنی ہے. ایک وہ مسئلہ ہے. ایک یہ مسئلہ ہے کہ مثلا کہ ہم اچانک کسی میں ایک منٹ میں ذرا آیا، ٹھیک ہے، 1 منٹ بعد آئے، تو یہ اس میں ضروری نہیں ہے یہ چیز. لیکن یہ تب ضروری ہے جب آپ باقاعدہ طور پر تلاوت کی شروع کرنے لگے اور یہ سارے پوائنٹ تب لگے. ٹھیک ہے. ابھی کلیئر ہے بات کہ نہیں؟ جی سر جی کلیئر ہے، لیکن میں یہ اسی پوائنٹ پہ آ رہی ہوں کہ اسی پوائنٹ کو لوگ کیا کرتے ہیں، تعوذ سے سٹارٹ کرنے کی بجائے بسم اللہ سے ہی وہ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ چیز میں نے آپ کو مولانا صاحبہ یہی بات کلیئر کی ہے کہ اگر آپ کوئی 1 آدھے منٹ کا بریک لے کے یا 2 4 منٹ کا بریک لے کے وقتی طور پر آپ کہیں چلے جاتے ہیں ایمرجنسی کے لیے، پھر آپ واپس آتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے پھر آپ آ کے اس کو ویسے بھی بسم اللہ کے ساتھ بھی ابتدا کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی تلاوت شروع ہے، تلاوت آپ کی چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کسی ایمرجنسی سے گئے ہیں نا، تلاوت آپ نے جی شروع کر لی ہے، تب آپ نے تعوذ پڑھ لیا ہوا اپنا. ٹھیک ہے. لیکن آپ باقاعدہ طور پر مثال کی بات ہے، آپ نے مثال بہت پڑھی ہے، زور کے بعد آپ نے تلاوت کی، اس کے بعد آپ سو گئے، اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، گپ شپ میں مشغول ہو گئے، اس کے بعد آپ دوبارہ آ کے آپ کا دل کیا میں تلاوت کر لوں بیٹھ کے، پھر آپ آ کے بیٹھیں گے، پھر آپ کے پوائنٹ دوبارہ یہی لگے گا کہ آپ تعوذ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ پہ اختیار ہوگا کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. جی ولی صاحب. ٹھیک ہے. جی ابھی کلیئر ہے یا نہیں؟ کلیئر. جزاک اللہ. قاری صاحب مجھے چلیں. ایک چیز پوچھنی ہے، یہ جو تھرڈ جی والی جی ہے اس کی اگزامپل ایسی ہے، ابتدائی سورت درمیانی تلاوت؟
سمجھ لیں کہ میں نے سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ ہوں کے پھر سورہ بقرہ آ گئی، تو سورہ بقرہ میں صرف ہوں بسم اللہ پڑھوں گی، تعوذ نہیں پڑھوں گی، ایسے ہی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے؟ ہے، اس کے اندر جزاک دوسری اللہ۔ کوئی رائے نہیں، ٹھیک ہے بس۔ جی آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے پڑھ لیں، بھی تو پرانا سبق کیونکہ کافی لمبا غیاب آ گیا تھا چھٹیوں کا، تو مجھے اندازہ تھا کیونکہ یہ سبق نا ریگولر چلنے بنے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ لگیں۔ اچھا 2 پوائنٹ ہم نے اس میں سے نا کلیئر کر لیے، نیکسٹ صفحہ کھولیں۔ 2 پوائنٹ ہم نے کلیئر کر لیے، کیا کیا؟ مطلب اور حکم۔ اب 2 پوائنٹ رہ گئے ہیں، وجوہ اور وجوہ کا حکم۔ جی نیکسٹ پیج کھول لیجیے گا ذرا، پیج نمبر 17۔ جی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ابتدا کی اقسام فصل اور وصل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 وجوہات بنیں گی، فصل اور وصل کے اعتبار سے 4 وجوہات بنیں گی، ہر ایک کی 4 وجوہات بنیں گی، ہر ایک کی 4 وجوہات بنیں گی، یعنی اس کے اندر ابھی آگے ہو جائے گا، مطلب جا کے ابتدائی صورت درمیان تلاوت میں جو ہے نا یہ بات کی چینجنگ آ جائے گی، ابتدائی تلاوت درمیان صورت میں، سوری، اس کے اندر اگر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ الگ سے پوائنٹ بنیں گے، اور اگر نہیں پڑھتے تو اب آپ نے چیز سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا یہ میں اس کے مطلب سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ابتدائی تلاوت فصل، ابتدا کی اقسام فصل اور وصل کے اعتبار سے۔ فصل کسے کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں کاٹنے کو، فصل کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو۔ وصل کسے کہتے ہیں؟ ملانے کو۔ آپ نے یہ 2 پوائنٹ سب سے پہلے یاد رکھیں۔ فصل کسے کہتے ہیں؟ فا کے ساتھ فصل کہتے ہیں کاٹنے کو، واؤ کے ساتھ وصل جو ہے وہ کہتے ہیں ملانے کو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یہ بات یاد رکھی، اس کے بعد آپ نے یہ 4 لفظ آپ نے نیچے جو لکھے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ فصل کل، فصل اول، فصل ثانی، مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا۔ فصل اول، فصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی اور وصل کل، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بھی ویسے ہی ہے پوائنٹ جس طرح میں نے پہلے ابتدا کے ایگزام میں آپ کو بتایا تھا نا کہ 3 ایگزام ہے نا، تو اس کے سوالوں کے اندر ہی جواب ہے۔ اب آپ کو 2 باتیں میں نے اوپر جو کلیئر کیا نا، میں نے آپ کو کیوں کیا وہ آپ نے یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ 2 آپ کو یاد رہیں گی نا تو آپ اس سوال کو خود سولو کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ فصل کہتے ہیں کاٹنے کو، وصل کہتے ہیں ملانے کو۔ میں نے بتا دیا ہے کہ فا کے ساتھ جو فصل ہے وہ کہتے ہیں کاٹنے کو، واؤ کے ساتھ وصل جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ملانے کو۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، فصل کل، فصل کل، کل کا مطلب کیا ہے؟ تمام۔ اب اس آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ فصل کل کا کیا مطلب ہے؟ جی آپ میں قاری سے کوئی صاحب یہاں بتا پہ نہیں یہ دونوں ہوگا کے نا کہ تعوذ اور جو ہے بسم اللہ دونوں ضروری ہیں، یعنی فصل کاٹنا اور وصل کل یعنی تمام۔ نہیں، نہیں، تعوذ اور کوئی اور بتا۔ تسمیہ دونوں دونوں ضروری نہیں ہوں گے نا، کٹیں گے کل، یعنی کہ نہیں تعوذ اور میری بات تسمیہ سن، دونوں ہی۔ میری بات سن، میری بات سن، اس میں ملانے اور نہ ملانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ 3 آپ نے یاد رکھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہو گیا فصل کل، ٹھیک ہے، یہ ایگزامپل ہے فصل کل کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلسہ عام میں یا دوسری تیسری چیزوں میں آپ نے جب پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ محفل ہوتی ہیں اس کے اندر قرہ حضرات ملا کے پڑھتے ہیں، کچھ جگہ پہ مطلب ملا بسم اللہ سے اٹھا کے جب آواز پڑھتے ہیں جی بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہی جو ہے وہ تعوذ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ساتھ آگے یعنی تعوذ پڑھتے ہیں یا بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ساتھ آگے کوئی سورت کا درمیان کرتے ہیں، وہ اسی اعتبار سے ساری اقساموں کو ملاتے ہیں۔ اب جیسے آپ یہ ساری دیکھیے گا، اب میری وہ بات سن لیں، بسم پہلے سن لیں، پہلے سن لیں میری بات۔ جی فصل کل، فصل کل تمام کو کاٹ کر پڑھنا ہے۔ تمام کون سے ہیں؟ تمام وہی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ، بسملہ اور سورت کا شروع، یہ ہیں تمام، یعنی کل جو ہے کل کسے کہا گیا ہے؟ تعوذ، بسملہ اور سورت کا شروع۔
جو ہم نے پڑھنا ہے ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت ہے نا، تو اس کے اندر کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ ہم نے تعاوذ بھی پڑھنا ہوتا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور سورت کا شروع کرنا ہوتا شروع ہے. یہ تمام ہے، یہ تمام ہے. تو کیسے ہوگا؟ ایگزامپل دینے لگا ہوں فصل کل کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ. اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین. یہ ہے فصل کل. یعنی ہر آیت کو آیات کے حساب سے کر لیں کہ ہر آیت کو کاٹ کاٹ کر پڑھنا، ہر آیت کو کاٹ کر پڑھنا. یعنی تعوذ کو الگ پڑھنا، بسم اللہ کو الگ پڑھنا، اور سورت کا شروع کو الگ سے پڑھنا. یہ 3 بات اوکے ہو گیا جی؟ یہ بات جس کو کلیئر نہیں وہ مجھے بتائے، پھر میں دوبارہ سمجھاؤں. جی قاری صاحب، مجھے جہاں تک یہ سمجھ آ رہی ہے ایسے کہ ہر آیت پہ وقف کرنا ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ جی ایسا تعوذ ہی ہے، کی- ایسا ہی ہے، ایسا اچھا ہی اچھا. ہے. ہر آیت پہ وقف کرنا ہے، مگر ہوں ہر آیت پر وقف کرنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ ہوں. کیونکہ ہماری جو بات چل رہی ہے نا، ہم نے اسی کے اکارڈنگ رہنا ہے نا. ہماری بات کیا چل رہی ہے؟ ہماری بات چل رہی ہے تعوذ، بسم اللہ اور سورت کا شروع. جی ابتدائے جی تلاوت ابتدائے سورت. سب سے پہلے ہم نے پوائنٹ پکڑا، اب دوبارہ سے ابتدائے تلاوت. اب فصل وصل کے اعتبار سے دیکھنا ہے نا، مطلب اور حکم جی پڑھ لیا. اب اس کی وجوہات کیا بنے گی اور اس کی وجوہات کا حکم کیا بنے گا، اب ہم نے وہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا پڑھا؟ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت میں کیا کیا چیز پڑھنی ہے؟ مریم صاحبہ آپ ہی بتائیے گا. ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت میں کیا کیا چیز جی. پڑھنی ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے، اور پھر سورت کا شروع کی آیت پڑھنی ہے. شاباش، ویل ڈن، بہت اچھے بہت اچھے. ٹھیک ہے، اب یہ تعوذ، تسمیہ اور سورت کا شروع، یہ کل ہے. یعنی یہ کل کی بات ہو رہی ہے، ان تمام کی بات ہو رہی ہے. ان تمام کو الگ الگ سانسوں میں پڑھنا ہے. جیسے مثلا میں نے دیا ایگزامپل دیا کیسے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. سمجھ؟ یہ ہے فصل کل. جی ٹھیک ہے. ابھی مریم اگر صاحبہ سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی آ گئی ہے، لیکن ایک چیز جیسے اگر یہ تو الحمد للہ رب العالمین ایک چھوٹی سی آیت ہے نا، اگر کوئی بڑی آیت ہوگی تو بھی ہم مطلب درمیان میں وقف کریں گے یا پوری آیت ہی پڑھنی پڑے گی؟ اس میں فصل کل آئے دیکھیں گا. بات شروع کی ہے، بات شروع کی ہے. تعوذ بسم اللہ کیونکہ آپ یہ الگ تو الگ سانس میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ چاہے وہ لمبی، جیسے مثال کی بات ہے سورۃ کہف کیا ہے وہ الحمد للہ الذی انزل علی، یہ الحمد للہ جی الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له، یہ اب آیت لمبی ہے، تو اب آپ کیسے اس کو پڑھیں گے؟ آپ ایسے پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. یہاں تک کر لیں مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ صرف فصل شروع کل کرنے کہلائے کا گا. ہے. یہ فصل کل کہلائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک یعنی سمجھ ہر لیجیے. کس ہر کسی کو الگ الگ کر کے پڑھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد آگے اب آپ مجھے بتائیں گے کہ فصل اول فصل ثانی، بلکہ یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں نیکسٹ پہ، پھر آپ مجھے سمجھائیے گا. اب آپ نے دیکھنا ہے فصل ہم نے کیا پڑھا؟ کاٹنا ہے. اور وصل کیا پڑھا ہے؟ ملانا. انہوں نے کیا کیا؟ فصل اول. اول کا مطلب پہلا، ثانی کا مطلب دوسرے دو. ٹھیک ہے، ثانی دوسرے دو ہو گئے نا. تو ابھی تو 3 کی بات چل رہی ہے نا. تین جز بن رہے ہیں ہمارے پاس، تعوذ، تسمیہ اور آگے سورت کا شروع. تو اب اس کے اندر کیا کیا ہے؟ فصل اول. فصل اول، پہلے کو کاٹ کر پڑھنا، پہلے کو کاٹنا. فصل اول، فصل اول. فصل ثانی، دوسرے کو ملا کے پڑھنا. تو یہ کیسے ہوگا؟ ایگزامپل دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اب سمجھ لگی ہے؟ یہ ہے فصل اول وصل ثانی. یعنی پہلی تعوذ کو ہم نے کیا کر دیا؟ اب علیحدہ کر دیا، کاٹ دیا. وصل ثانی جو باقی 2 جز بچ گئے اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ وصل کر ملا دیا، دیا. یعنی ملا دیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھیں جی وصل اول فصل ثانی. اب آپ مجھے بتائیں، کون بتائے گا کہ وصل اول فصل ثانی کا کیا مطلب ہے؟ جی مجھے فصل ایسے میں فصل اول. بتاؤں. جی مریم صاحبہ آپ بتائیں، مریم صاحبہ آپ بتائیں. جی جی سوال فصل اول فصل ثانی کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ فصل اول نہیں، میں نے بتا دیا فصل اول وصل ثانی کا. اچھا اس میں نا تھوڑا سا کلیئر بھی رکھنا ہے اپنی زبان کو، کہ فا کے ساتھ اور واؤ کے ساتھ، تاکہ سمجھ لگ سکے کہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں اور مطلب کس کا بتا رہے ہیں.
میں نے آپ کو بتایا ہے دوسرا پوائنٹ فصل اول فصل ثانی، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں گی تیسرا پوائنٹ وصل اول فصل ثانی۔ اوکے ٹھیک ہے، اس میں میں نے یہ آپ کو کنفرمیشن وصل فصل کا مطلب بھی بتا دیا، اور آپ اب اس میں دیکھ کے بتائیں کہ یہ کیا مطلب لکھا ہوا ہے وصل اول فصل ثانی کا۔ جی جی، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، وصل اول کو ہم ملائیں گے یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ کو ایک ہی سانس میں پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ وقف کر دیں گے اور پھر دوسری آیت پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ شاباش، ویل ڈن، بہت اچھے مریم صاحب، آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ جی۔ اور کسی کو یہ بات سمجھ نہیں لگی تو وہ پوچھ لیں۔ دیکھیں سوال جو ہے نا جی، مومنہ صاحبہ آپ نے بتائیں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سوال دیکھیں، سوال کرنے سے ہی آتا ہے یعنی اگر کوئی چیز نہیں سمجھ لگ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں چلے میں بعد میں سن لوں گی یا دیکھ لوں گی یا کر لوں گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز نہیں سمجھ لگ رہی آپ لازمی طور پر پوچھیں، اس میں زیادہ چیز کلیئر ہوگی۔ اب دیکھیں مریم صاحبہ نے ہمت کی ہے، ان کو سمجھ لگ کے یہ ساری بات الحمدللہ، تو یہ اچھا ہو جاتا ہے، بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تیسری قسم سمجھ لگ گئی وصل اول فصل ثانی۔ وصل اول یعنی فصل پہلے کو کاٹنا، تعوض کو کاٹنا، فصل سوری وصل ملانا، پہلے کو دو کو ملانا، تعوض اور بسملہ کو ملانا، فصل ثانی یعنی دوسرے کو کاٹ دینا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کریں گے، تعوذ اور بسم اللہ کو اس میں تھرڈ میں ملا کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو لاسٹ یعنی رہ جائے گا جز ہمارا اس کو الگ سے پڑھیں گے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو، چاہے وہ سورہ بقرہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی سورہ کا شروع ہو، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پہ آئے گا وصل کل، یہ بالکل اپوزٹ ہے فصل کل کا۔ فصل کل میں ہم نے کیا پڑھا تھا، سب کو کاٹ کر پڑھنا، اور وصل کل میں کیا پڑھیں گے، سب کو ملا کر پڑھیں گے۔ وصل ایک کل ہی میں سب سانس میں کو پڑھیں گے۔ ایک ہی سانس میں سب کو پڑھیں گے، کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھ؟ یہ اب اس میں کسی کو بات نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، اس کا سمپل سا حکم بتانے لگا ہوں، ان چاروں وجوہات کا حکم جو ہے نا، پہلے ہم نے کیا پڑھا، اب دیکھیں فصل، اب ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے 4 پوائنٹ کون سے کلیئر کرنے تھے، پہلے ابتدا کے اقسام کے مطلب، اس کے بعد ان کا حکم وہ ہم نے پڑھ لیا، پھر ان کی وجوہات۔ اب یہ وجوہات ہے جو ہم نے 4 پڑھی ہے نا، ابتدائی یہ جو ابھی ہم نے 4 پڑھی ہے نا، یہ ابتدائی تلاوت ابتدائی سورت کی ہے، ابھی 1 پوائنٹ کی ہے، پہلے پوائنٹ کی ہے، پھر اس کے بعد ہم دوسرے پوائنٹ کی کریں گے، پھر تیسرے پوائنٹ کی کریں گے۔ ابتدائی تلاوت ابتدائی سورت کا یہ 4 وجوہات بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی؟ فصل کل، فصل اول فصل ثانی، فصل اول فصل ثانی، اور فصل کل، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نا اس کو اپنے طور پر بھی سنا سکتے ہیں، یہ بھی ہے کہ مطلب آپ پہلے فصل کل سنا دے، فصل کل سنا دے، فصل اول فصل ثانی، فصل اول فصل ثانی، لیکن یہ جو ترتیب لکھی ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا رہ جائے گا حکم، جو چوتھا پوائنٹ ہم نے پڑھنا تھا، ان کا رہ جائے گا حکم۔ تو حکم کیا ہے، یہ چاروں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جائز ناجائز والا تعلق ہے نا، یہ میں آپ کو اگلے سبق میں بتاؤں گا کہ آپ کو سمجھ لگ ہی جائے گی، ظاہری بات ہے۔ اگلے سبق کے اندر سب سے پہلے ایک وجہ آئے گی مطلب ناجائز، تو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس بنا پر وہ ناجائز ہے، اور اس کے بعد تعوذ بسم اللہ کے اعتبار سے سوری جس میں بسم اللہ میں اختیار ہے، جب ہم وہ والی اقسام پڑھیں گے اس کے اندر شرط کے ساتھ کچھ چیزیں جائز ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں شرط کیا ہے اور کس بنا پر شرط ہے، وہ شرط کیوں لگ رہی ہے، وہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے، میں دوبارہ کے لیے کتنے ٹائم رہ گیا ہے بشرا صاحبہ؟ ساڑھے بشرا تین صاحبہ منٹ کتنا ہے۔ ٹائم رہ گیا؟ کتنے؟ 3 منٹ؟ ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا، سمجھ ہی نہیں لگتی ٹائم جاتا کہاں ہے، شادی ان کی سبق سمجھانے وجوہات کا حکم نہیں بتایا آپ نے، ان کی وجوہات بتایا کا تو ہے حکم۔ مومنہ علیم شادی صاحبہ، اوپر جو ہے بتایا نا میں نے وہ آپ تو کو چاروں یہ کا چاروں حکم جائز جائز ہے، ہیں، لیکن اب یہ وجوہات ہیں چاروں اور جائز ہیں، وجوہات ہاں یہ چاروں جائز ہیں، یعنی ان چاروں طریقوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ان چاروں طریقوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانت نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ جب آپ آگے پڑھیں گے نا ناجائز والی وجوہات اور جن میں شرط ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کیوں جائز ہے اور وہ کیوں ناجائز ہے یا کیوں ان کے ساتھ شرط ہے۔ یہ چاروں جائز ہے، یہ آپ نے ابھی یاد رکھنا ہے۔ آج ہم نے پتہ کیا پڑھا ہے،
آج ہم نے ابتدا کی 3 اقسام تھی، جن 3 اقسام میں سے ہم نے پہلی قسم کی جو ہے نا فصل وصل کے اعتبار سے وجوہات اور ان کا حکم پڑھا اور ان کا مطلب۔ اچھا اب آپ کو ایک مزے کی بات ادھر اور بتاتا ہوں، اب آپ کو فصل وصل کے اعتبار سے چیزیں سمجھ آ گئی، اب اگلے سبق آپ کے لیے آسان ہے، یعنی ہم نے ابتدائی تلاوت درمیانے صورت بھی پڑھنا ہے اور ابتدائی صورت درمیانے تلاوت بھی پڑھنا ہے، تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ کو یہ فصل وصل سمجھ لگ گیا۔ فصل وصل میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آج جو ہم نے پڑھا نا سبق، وہ ہم نے ابتدا کی اقسام میں سے ایک قسم لی ہے، 3 قسمیں نا ابتدا کی 3 قسموں میں سے ایک قسم لی ہے ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت، ٹھیک ہے، ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت۔ اب اس کے اندر ہم نے فصل وصل کے اعتبار سے دیکھنا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا تھا؟ ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت کا مطلب کہ ابتدا صورت کی بھی ابتدا، تلاوت کی بھی ابتدا، اس کا حکم کیا تھا؟ تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی فصل وصل کے اعتبار سے کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 4 قسمیں بنتی ہیں، فصل وصل کے اعتبار سے 4 قسم بنتی ہیں۔ کون کون سی؟ فصل کل، فصل اول فصل ثانی، وصل اول فصل ثانی اور وصل کل، یہ 4 قسمیں، 4 وجوہات بنتی ہیں۔ اور ان 4 وجوہات کا حکم کیا ہے؟ یہ چاروں جائز ہے۔ 4 وجوہات کا حکم کیا ہے؟ چاروں جائز ہے۔ یہ بات آپ نے کلیئر رکھنی ہے کہ آج ہم نے ابتدا کی ایک قسم کلیئر کر لی، یعنی 3 قسمیں ہیں، ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، اس کے اندر سے ایک ہم نے کلیئر کر لیا، 2 رہ گئی ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اب فصل وصل کے اعتبار سے کیا تھا؟ ہم نے پڑھا کہ فصل کہتے ہیں کاٹنے کو، ٹھیک ہے، فصل کل تمام کو کاٹ کے پڑھنا، یعنی تمام جز کو کاٹ کاٹ کر پڑھنا۔ فصل اول وصل ثانی، یعنی پہلے جز کو کاٹ کر پڑھنا، دوسرے دونوں کو ملا کر پڑھنا۔ فصل اول فصل ثانی، یعنی پہلے 2 کو ملا کر پڑھنا اور تیسرے جز کو کاٹ کر پڑھنا۔ اس کے بعد وصل کل، یعنی تمام جز کو ملا کر پڑھنا۔ فصل کا مطلب کاٹنا، وصل کا مطلب ملانا، اور ان سوالات کے اندر ہی جوابات چھپے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی کسی کو سمجھ نہیں لگی کوئی بات تو انشاءاللہ بتا دیں، میں آپ کو پھر دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں۔ جی سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی اچھا سر یہ جی کلیئر ہے یہ۔ میں نے اب آپ کو یہ اپنے طور پر سمجھایا، آپ اس کی ریڈنگ کر لیں ایک دفعہ، اس صفحے کی، اس پیج کی 17 پیج کی آپ ایک دفعہ ریڈنگ کر لیں۔ آپ کو مزید شاید دیکھیں ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا،